باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور بولاء العلی وشرح صدورنا بمعرفت الولی وملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى اعیننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی النبی والعلی واب العلی وام العلی وزوجۃ العلی وابناء العلی وبنات العلی وشیعۃ العلی وانصار العلی واللعنۃ دائمۃ علی اعداء العلی اما بعد فقد قال الہ العلی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ کے عالم چاردہ معصومین کا صدقہ جملہ مومنین کی یہ مسلسل حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مومنین اپنی دلوں میں دعائیں لے کر آتے ہیں معبود سب کے شرعی حاجات پورے فرمائیں۔ بزرگوں نے مومنین نے جو چٹیں دی ہیں مجھے، اس میں ایک بزرگ ہے کہ آپ نے کچھ سال پہلے ڈوڈیال میں عشرہ محرم پڑھا تھا، اسی میں آپ نے معراج کا واقعہ پڑھا تھا، وہ سنائیں۔ ایک چٹ یہیں پہ کسی سید دلدار حسین شاہ نام لکھا ہوا ہے، اس پہ جناب فاطمہ بنت اسد کے متعلق کچھ عرض کریں۔ میں انشاءاللہ زندگی باقی انہی مجالس میں کوئی ٹچ دے کے میں انشاءاللہ یہ جتنے بزرگان ہیں میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو جو میرا ایک سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو انسان تصور کرتا ہے وہ میری عبادت کرے۔ آپ اگر راضی بیٹھے ہیں تو میں شروع کروں نا؟ محترم سامعین، ہماری انسانیت کی جو دلیل ہے
وہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کرنی ہے، عبادت واجب ہے، عبادت لازم ہے، لیکن عبادت نام ہے رضا الہی کا۔ یعنی جب تک اس کی رضا شامل حال نہ ہو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ میں نے رات عرض کیا تھا اور 2 جملے صرف ربط گفتگو کے لیے ریپیٹ کروں گا کہ یہ ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا ساجد تھا، لیکن جب جناب آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی اور اللہ نے کہا کہ سب کے سب اس کے آگے جھک جاؤ، تو سب کے سب جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ توجہ ہے؟ سوائے ابلیس کے سارے کے سارے جھک گئے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ نکل جا، تو اس کو نہیں جھکتا جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ جس کو میں نے اپنی دست قدرت سے بنایا اس کو نہیں جھکتا، نکل جا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا یہی عین توحید ہے۔ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے؟ اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا یہی عین توحید ہے۔ بھائی اللہ کو مانو، کیسے مانو؟ جس کو وہ منوائے۔ دیکھیں نا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچ کے کچھ آتا ہے لیکن ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ آدمی کہے کچھ اور بیٹھتا ہے، اور آپ سامعین ہوتے ہیں جو خطیبوں کو اور ذاکرین کو پڑھاتے ہیں، اور میں تو پھر ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اتنا بڑا علامہ بھی نہیں ہوں کہ آپ چپ بیٹھے رہیں اور میں پڑھتا رہوں۔ یعنی اس کے بنائے ہوئے کو ماننا یہ توحید ہے۔ جسے وہ منوانا چاہے اسی کو ماننا، یہ توحید کو ماننا ہے، یہ اللہ کو ماننا ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ یا نہیں؟ اور نکل جا وَقَوْنَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو تھا ہی کافروں میں سے، تو کافروں میں سے تھا۔ توجہ، اللہ کسے کافر کہہ رہا ہے؟ جو سجدے کر رہا ہے وہ کافر ہے، جو اس کی عبادت کر رہا ہے وہ کافر ہے، جو اسے جھک رہا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں،
میں روز اول ایک قانون بنانا چاہتا ہوں، کلیہ بنانا چاہتا ہوں، لا بنانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا دور آئے گا کہ لوگ شور مچائیں گے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ میں پہلے دن یہ کلیہ دے دیتا ہوں کہ کافر اور کوئی نہیں ہوتا، بس کافر وہی ہوتا ہے جو میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے۔ وہ کافر ہوتا ہے، وہ منکر ہوتا ہے جو میرے بنائے ہوئے کی تعظیم نہ کرے۔ اور اس کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ یہ ہے مٹی کا، میں ہوں آگ کا۔ تھوڑا بولے جو سامنے بیٹھے ہیں نوجوانوں، یہ ہے مٹی کا، میں ہوں آگ کا، لہذا میں اس مٹی کو نہیں جھکتا۔ خدا کے لیے تھوڑا غور کریں، یہ ہے مٹی، یہ ہے مٹی، مٹی کو میں نہیں جھکتا۔ میں ہوں آگ کا، تو آئیں مل کر ان سے پوچھیں جو نہ مٹی کے ہیں نہ آگ کے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ مٹی کے ہیں قبلہ نہ وہ آگ کے ہیں، نوری ہو کر، ملائک ہو کر، فرشتے ہو کر، یہ جھوک کیوں گئے؟ یہ کیوں جھوکے ہیں؟ وہ تو تھا آگ کا، اس نے اعتراض کر لیا کہ یہ ہے مٹی کا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تجھے لاکھ سجدے کروں گا لیکن اس ایک سجدے سے مجھے بچا لے۔ یہ میں نہیں کرنے والا کیونکہ یہ مٹی کا ہے۔ تو آئیں ان ملائکہ سے پوچھیں، فرشتوں سے پوچھیں کہ اس نے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں، اس لیے میں اسے نہیں جھکتا۔ آپ نوری ہو کر، تھوڑا سر اٹھائے خدا کے لیے، آپ نوری ہو کر جھوک کیوں گئے؟ تو ملائکہ مل کر جواب دیتے ہیں کہ ابلیس میں اور ہم میں یہ بنیادی فرق ہے کہ اس کی نظر مٹیریل پر تھی، ہماری نظر نسبت پر تھی۔ اس کی نظر اس کی نظر مٹیریل پر تھی، ہماری نظر نسبت پر تھی۔ ناراض نہ ہونا، یہ روز اول سے دو نظریے ملے ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ یہ روز اول سے دو نظریے ملے ہیں، دو عقیدے ملے ہیں۔ کون سے؟ کہ ایک نے نسبت کو دیکھ کر سجدہ کر لیا، وہ ہے ملائکہ۔ ایک نے مٹی سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، وہ ہے شیطان۔ تو بس وہ کلیہ آج تک آ رہا ہے۔ آج دیکھ لینا کہ جو مٹیریل کو دیکھ کر تعظیم نہ کرے، توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں جی، میٹر کو دیکھ کر تعظیم نہ کرے وہ ابلیس بنتا ہے، اور جو نسبت کو دیکھ کر جھک جائے وہ ملائک بنتا ہے۔ ہائے ہائے جی، وہ ملک بنتا ہے جو نسبت کو دیکھے۔ ملائکہ کی نظر نسبت پر تھی، ابلیس کی نظر مٹیریل پر تھی۔ تو یہ دو نظریے روز اول سے ملے ہیں۔ ہم نے تو نہ آدم کو دیکھا، توجہ ہے یا نہیں،
نہ ہم نے ابلیس کو دیکھا، ہم کیسے سمجھے کہ کون ملک ہے کون ابلیس ہے؟ تو اللہ نے کہا دیکھو میں وارث آدم کا ذکر تا قیامت رکھوں گا۔ آپ کے ذہن نہیں گیا ہے نا؟ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث، تھوڑا بولے اللہ کے لیے، اے آدم کے وارث، آدم کے وارث، آدم کے وارث، آدم کے وارث۔ معلوم ہوا ہم سب کے سب اولاد آدم ہیں، صرف حسین وارث آدم ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کے سب اولاد آدم ہیں، حسین وارث آدم ہے۔ اٹک والو ایسی خاموشی اچھی نہیں لگتی، جو وارث کا دشمن بنا تھا وہ تو شیطان ہو، توجہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری۔ حسین کیا ہے؟ آدم کے، بولے نا کیا ہے؟ آدم کے، ہم اولاد آدم ہیں۔ حسین، سارے بولیں گے حسین، حسین وارث آدم ہے۔ اب حسین ہے وارث، آدم ہے میراث۔ ہائے 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 ہائے، حسین ہے وارث، آدم ہے میراث۔ اب جو میراث کا دشمن بنا وہ تو شیطان بن گیا، لیکن جو وارث کا دشمن بن جائے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا سلامت رہے۔ یہ علی کا نام لینا، اس نام لینے سے گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی پرسنالٹی خراب نہیں ہوتی آدمی کی۔ ہاں ہاں، مجھے اس منبر کی قسم ہے، حسین وہ بادشاہ ہے، علی وہ بادشاہ ہے۔ توجہ ہے کہ علی کا نام لینا یہ صرف اور صرف شیعت کی دلیل نہیں ہے۔ علی صرف شیعوں کے لیے امام بن کر نہیں آئے تھے، توجہ چاہوں گا، وہ عالمین کے امام بن کر آئے تھے۔ اب ہر ایک کا مقدر ہے، بولے تھوڑا، وہ عالمین کے امام ہیں، اب بھی ہیں، توجہ چاہوں گا، اب بھی ہیں، صرف شیعوں کے نہیں۔ تو یہ علی علی کہنا یا علی مدد کرنا یہ صرف شیعت کی دلیل نہیں ہے، یہ شیعت کی دلیل نہیں ہے، یہ شیعت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ علی علی کرنا ماں کے شرافت کی دلیل ہے۔ نعرہ حیدری، یہ علی علی کرنا یہ رسول اکرم کی حدیث کی ترجمانی کی ہے میں نے، خدا کی قسم۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ولایت علی کی اپنی دل میں ٹھنڈک محسوس کر لینا، یا جو ولایت علی کی اپنی دل میں ٹھنڈک محسوس کرے وہ اپنی ماں کو دعا دے۔ جو آگے بیٹھے ہیں تھوڑا بولنا پڑے گا بھائی جان، جب کبھی علی کی ولایت کی، علی کی محبت کی اگر دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، دل اس کا ٹھر جاتا ہے، تو اپنی ماں کو دعا کرے، اپنی ماں کو دعا کرے، اپنی ماں کو دعا کرے۔ ایک دوست کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو پوری تاریخ اس میں بند ہے، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی ماں
علی علی کرنے والا بچہ دے دے. تھوڑا تو بولیں یار، تھوڑا تو بولیں، تھوڑا تو بولیں. حیدری، اگر کوئی ماں علی علی کرنے والا کوئی بچہ دے دے تو وہ ماں عظیم ہو جاتی ہے. لیکن وہ کتنی عظیم ماں ہے جو خود علی دے کر گئی ہے. اللہ اکبر. وہ کتنی عظیم ماں جو خود علی دے کر جا رہی ہے، اور وہ بھی بیت اللہ میں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں انشاءاللہ ایسی موضوع پر آؤں گا، لیکن آج مجھے کہیں اور تھوڑا جانا ہے. انشاءاللہ یہ دونوں بزرگان جو حکم کیے ہوئے ہیں میں ضرور ان کی تعمیل کروں گا. یہ میں نے عرض کیا کہ ابلیس کیا بنا؟ کافر. اس لیے کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم نہیں کی. یہ بات ہے نا. اور جب نکلنے لگا تو حدیث قدسی کے یہ جملے ہیں کہ اللہ نے اسے صرف یہ کہا، ان عبادی حیث من اریدو لا حیث من تریدو. اے ابلیس، تو نے جو میری عبادت کی تھی اس میں تیری مرضی تھی، میری مرضی نہیں تھی. جو تو نے لاکھ سجدے کیے ہیں ان سجدوں میں تیری مرضی تھی، اس ایک سجدے میں میری مرضی ہے. تو عبادت تیری رضا کا نام نہیں ہے، عبادت میری رضا کا نام ہے. معلوم ہوا جہاں 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 اللہ کی رضا مل جائے وہ بدعت نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے. اب جو فرمایا آپ نے، اس کے رضا کا نام عبادت ہے. چلوں نا آگے جی. یہ کتاب کا نام ہے مشکات الانوار. مشکات الانوار میں ایک حدیث قدسی ملی. ذہن میں اب یہ رہے کہ عبادت واجب ہے، عبادت کرنی ہے، عبادت لازم ہے، عبادت انسانیت کی دلیل ہے. لیکن عبادت ہے کیا؟ وہ رضا الہی کا نام ہے. عبادت اور رضا الہی. عبادت وہ جس میں اس کی رضا ہو. نہیں، میں مثال دیتا ہوں. یہ فجر کی واجب رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 جی. واجب 2 ہیں. اچھا، صبح کا وقت ہے، ذہن فریش، کوئی جلدی نہیں. میں نے 2 کی بجائے 3 پڑھ لی. چلو 4 بھی نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھ لی. اب سارے اہل علم ہیں، مجھے بتائیں کہ اسی نماز پر مجھے جزا ملے گی یا سزا ملے گی؟ بولیں تھوڑا. کیوں؟ نہیں، چلو فالتو پڑھا تو قرآن. توجہ نہیں فرما رہے جی. پڑھا تو قرآن ہے جی، کیا تو اس کو ہی سجدہ ہے. جس طرح میں نے 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا جی، ذکر خدا کیا، اسی طرح اس ایک رکعت میں وہی قرآن
وہی ذکر تو سارے کہیں گے نہیں. توجہ ہے. اس کے رضا کا نام عبادت ہے. چاہے تو نے قرآن پڑھا ہے، ہائے ہائے، چاہے تو نے اسے سجدائی کیا ہے، لیکن اس کے رضا کا نام عبادت ہے. اس نے کہا تھا 2 پڑھنی ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا کوئی ایسا قرآن بھی پڑھنا ہے جس پہ جزا نہیں ملتی، سزا ملتی ہے. جی عبادت نام ہے. بولے مشکات الانوار کتاب کا نام ہے. حدیث قدسی جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ خطاب کر رہا ہے. حل عملت لی عملا قط. موسیٰ مجھے کوئی ایسا عمل بتا جو تو نے صرف اور صرف میرے لیے کیا ہو. حل عملت لی، میرے لیے کیا، میرے لیے، بس میرے لیے، فقط میرے لیے، صرف میرے لیے. دست بستہ ہو کر جناب موسیٰ کہنے لگا الہی و سیدی صلیت لک و سنت لک و ذکر لک کثیرا. یا اللہ یہ نمازیں میں نے تیرے لیے تو پڑھی ہیں. تھوڑا جاگے تھوڑا جاگے. یہ نمازیں میں نے تیرے لیے تو پڑھی ہیں، یہ روزے تیرے لیے رکھے ہیں، یہ ذکر کثیر تیرے لیے کیا ہے، سب تیرے ہی لیے ہے. اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر تو نماز نہ پڑھتا تو میں خدا نہ رہتا. توجہ ہے. اگر تو روزے نہ رکھتا تو میری خدائی میں کوئی فرق آ جاتا. نہیں نہیں، یہ تو نے نماز پڑھی ہے تیری انسانیت کی دلیل ہے، تیری رسالت کی دلیل ہے، تیری نبوت کی دلیل ہے. مجھے آج وہ عمل بتا جو تو نے میرے لیے کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے لیے. یار ہے تو سب کچھ اللہ کے لیے. نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں. اللہ جناب موسیٰ کو کہتا ہے کہ یہ نماز جو تو پڑھ رہا ہے اس میں تیرا فائدہ ہے. جب جناب موسیٰ کی نمازوں سے اللہ کا فائدہ نہیں تو پھر ہماری نمازوں سے جی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں جی یہ اللہ پر احسان نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ فرض کرو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، چیک اپ کروائیں، وہ آپ کو دوائی بعد میں لکھ کے دے گا. پہلے کہے گا صاحب یہ چیز جو ہے نا تمہیں نہیں کھانی، پرہیز کرنی ہوگی. روٹی نہیں کھانی ہے، دہی نہیں کھانی ہے، تلی ہوئی مچھلی نہیں کھانی ہے. یار کھا لیجئے، بولے تو صحیح. جی یہ نہیں کھانی ہے، پرہیز. اب کسی پیشنٹ نے، کسی مریض نے ڈاکٹر کو کہا کہ جی سر کھاؤں گا میں نہیں، آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا ملے گا؟ وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں ملے گا، تیرا فائدہ ہے، تو مریض ہے. توجہ نہیں فرمائی. تیرے لیے ضروری ہے کہ یہ دہی نہیں کھانی، تیرا معدہ کمزور ہے، روٹی نہیں کھانی، نرم غذا کھانی ہے. اب ایمان سے بتائیں کہ یہ روٹی حلال ہے یا حرام؟ بولے 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 تھوڑا. جی جو جس سے ڈاکٹر منع کر رہا ہے یہ روٹی حلال ہے نا بھائی جان، حلال ہے نا.
یہ حلال ہے. یہ دہی کھاتے ہیں، یہ حلال ہے یا نہیں؟ مچھلی کھاتے ہیں، حلال ہے یا نہیں؟ بڑا گوشت کھاتے ہیں، حلال ہے یا نہیں؟ لیکن ہم نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے. جی یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، حلال ہیں، حلال، لیکن ہم نہیں کھاتے. ایک غیر معصوم ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ تجھے یہ حلال چیزیں نہیں کھانی، ہم اس کے کہنے پر وہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن علی کے کہنے پر حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ حسین کے کہنے پر جی چھوڑ سکتے ہیں نا. وہ اللہ کہتا ہے مجھے وہ عبادت بتا، وہ عمل بتا جو تو نے میرے لیے کیا ہے، صرف میرے لیے کیا ہے. یہ تو نے نمازیں پڑھی ہیں تیرا فائدہ ہے، میرا نہیں. روزے رکھے ہیں تیرا فائدہ ہے، میرا نہیں. مجھے وہ عمل بتا جو صرف میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے. اور جناب موسیٰ دست بستہ ہو کر کہنے لگے یا اللہ معاف کیجئے گا، میں یہ نمازیں تیرے لیے سمجھ بیٹھا تھا، یہ روزے تیرے لیے سمجھ بیٹھا تھا، لیکن آج تو ہی بتا کہ وہ عمل ہے کون سا. جی وہ عمل ہے کون سا جو صرف تیرے لیے ہے، بس تیرے لیے ہے، فقط تیرے لیے ہے. خدا کی قسم یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں. مشکات الانوار میں اللہ نے کہا ہے موسیٰ حل والیتا لی ولین کتو حل عودیتا لی عدوون کتو. موسیٰ مجھے یہ بتا کہ تو نے کبھی میرے بنائے ہوئے ولی سے پیار کیا ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. حل والیتا لی ولین کتو، کبھی میرے بنائے ہوئے ولی سے پیار کیا ہے یا نہیں کیا، محبت کی ہے یا نہیں کی. بس میرے بنائے ہوئے ولی سے پیار کرنا یہ میرے لیے خاص عمل ہے، میرے لیے خاص عمل ہے، میرے لیے خاص عمل ہے. ارے دنیا سوال کرتی ہے کہ یہ لوگ علی علی کیوں کرتے ہیں، علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، علی سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ او بابا اس لیے کرتے ہیں کہ علی ہے اللہ کا ولی. علی ہے اللہ کا ولی. یا علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، علی سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ علی ہیں اللہ کے ولی، اور اس کے ولی کے ساتھ پیار کرنا اس کے لیے خاص عمل ہے، خاص عبادت ہے، خاص عبادت ہے. لہذا ہم لوگ پیار علی سے کرتے ہیں، عبادت خدا کی کرتے ہیں. یا رسول اللہ یا علی. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محبت علی سے کرتے ہیں، اور یہی علی ہے جس نے اللہ کو منوایا ہے. تھوڑا بولیں گے یار اللہ کے لیے. جی کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں جو چپ بیٹھے ہیں، کہیں ملنے کے لیے آ گیا تھا جی. اچھا جب دیکھا نہیں تو پھر آذان میں کہتے کیوں ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کیوں کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے سوائے ایک کے.
5 وقت گواہی دے رہے ہو، دیکھا آج تک نہیں. تھوڑا بولیں گے تو لطف آئے گا بھائی جان. جی نہیں، گواہ کی کیا تعریف ہے؟ جج صاحبان بیٹھے ہیں، گواہ کی کیا تعریف ہے؟ واقعے پر موجود ہو، اس کا مشاہدہ ہو. جی ایسے قبول کر لیں گے میں واقعے پر ہوں ہی نہ، میرا مشاہدہ ہی نہیں ہے، میری گواہی چل جائے گی؟ بولیں تو چل جائے گی. تو پھر یہاں کیوں کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ دیکھیں یہ سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا میں، ہر دیندار کی بات کر رہا ہوں، ہر مسلمان کی بات کر رہا ہوں. جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، اس نے دیکھا نہیں. جی ان دیکھے گواہی دے رہا ہے. سوال تو ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی غیر مسلم نان مسلم پوچھ سکتا ہے کہ جب گواہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسی شے پر موجود ہو، اسی واقعے پر موجود ہو، اس کا مشاہدہ ہو، تیرا مشاہدہ ہے نہیں، وہ نظر آتا نہیں، تجھے پتا کیسے لگا کہ وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے؟ تو خدا کی قسم ہر دیندار کی، میں لفظ لے رہا ہوں دیندار، جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ دیندار ہے. نہیں 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 نہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ مسلم ہے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. توجہ ہے، وہ مسلمان ہے، دیندار ہے. دین محبت کا نام ہے، دین پیار کا نام ہے، دین دو دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا. توجہ ہے یا نہیں؟ جی جو دیندار ہے، سوال تو ہو سکتا ہے نا، جب تیرا مشاہدہ نہیں ہے تو خدا کی قسم ہر دیندار کی مجبوری ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی آئی ہیں جنہوں نے اتنے اطمینان سے آ کر بتایا جیسا کہ وہ دیکھ کر آئے تھے. میں نے جملہ تو بڑا کہہ دیا ہے لیکن آپ کی سماعت پتہ نہیں. یا دیکھیں نا، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتے سب کچھ ہے لیکن بولنا دشوار ہو جاتا ہے. تو مجھے یقین ہے آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا، 2 باتیں میرے ذہن میں اور آ جائیں گی. بابا سے بلند درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تاریخ اسلام میں ایسی شخصیات جنہوں نے کہہ دیا کہ علی اسے سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. علی کبھی اسے نہیں جھکتا جس کو دیکھا نہ ہو. ہاں مولا وہ نظر بھی آتے ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں. مولا نے فرمایا ان آنکھوں سے نہیں نظر آتے، ہائے ہائے ہائے، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے. دل والی آنکھیں ہونی چاہیے، معرفت والی آنکھیں ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ محبت جمال سے ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت جمال سے ہو جائے. کبھی کبھی محبت کمال سے ہو جاتی ہے. جو ہے کسی کا کمال دے کر محبت ہو جاتی ہے. ان آنکھوں سے وہ نظر آئے گا. توجہ چاہوں گا، یعنی معلوم ہوا کہ انہوں نے آ کر بتایا
کہ وہ ہے اسے پہلے مانو، بعد میں ہمیں مانو. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے اسے مانو، بعد میں ہمیں مانو. یعنی اللہ کو آل محمد نے منوایا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، ملت جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ سے ملتی ہے. بولے تھوڑا بولے، ہر چیز اللہ سے ملتی ہے یا نہیں؟ جی اللہ سے ملتی ہے نا. اللہ سے. یہ علی کہاں سے ملا؟ بولیں تھوڑا. جی یہ حسین اللہ سے ملا نا. اللہ سے ہمیں خدا رزق اللہ سے ملا، اولاد اللہ سے ملی، زندگی اللہ، موت، ہر چیز ہمیں اللہ سے ملی ہے. لیکن اللہ ملا ہے تو آل محمد سے ملا ہے. اگر اللہ ملا ہے تو آل محمد سے ملا ہے. آل محمد نے ہی اسے منوایا ہے. نہیں، مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ اسے مانو. یعنی مصطفیٰ کے کہنے پر ہم نے مانا نا. بولے تو تھوڑا. مصطفیٰ کے کہنے پر، جی اس کے کہنے پر مانا نا. اس نے کہہ دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا. توجہ نہیں کیا آپ نے. ہم نے پوچھا تک نہیں کہ وہ کہاں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جی دیکھا اس کو، مانا. توجہ ہے. یعنی اس کو دیکھ کر نہیں. مجھے بتائیں، اللہ کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ کے کہنے پر مانا یا نہیں؟ اچھا جنت کو دیکھ لیا ہے، کس کے کہنے پر مانا؟ جی مصطفیٰ کا نام لینا ثواب ہے. جی جنت نہیں دیکھی نا، دیکھنے کے بغیر مان لیا ہے نا. جہنم کسی نے دیکھا ہے؟ سلسبیل کسی نے دیکھی ہے؟ کوثر کسی نے دیکھا ہے؟ پل صراط کسی نے دیکھی ہے؟ ملائک کسی نے دیکھے ہیں؟ حوریں کسی نے دیکھی ہیں؟ تعجب تو اسی بات کا ہے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ نے چھپا چھپا کر بتایا ہے اس پر تو سب کا ایمان ہے، لیکن جن کو رسول نے اٹھا اٹھا کر دکھایا ہے، جن چیزوں کو چھپا کر بتایا ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا. جنت دیکھی نہیں، ہم نے مان لیا. جہنم دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا. پل صراط دیکھی نہیں ہے، ہم نے تو اس کے کہنے پر مانا ہے نا. بولے تھوڑا. اللہ کے کہنے پر مانا ہے، اس کے کہنے پر. یہی تو بات ہے کہ ایک صحابی رسول جنگلی تھا، دیہاتی تھا، اپنی ناکہ بیچنے کے لیے آ گیا. رسول اللہ کو وہ ناکہ آ گئی پسند. کیا بات ہے اس ناکہ کی، آ گئی پسند. اس کو کہا یہ مجھے تو کتنی قیمت؟ اتنی. رسول اللہ نے کہا ٹھہرو کہ میں رقم لے کر آؤں، پیسے لے کر آؤں. رسول اللہ چلے گئے رقم لینے کے لیے. اتنے میں ایک گروہ صحابہ کا اور آ گیا. اب وہ تو تھا تاجر. وہ صحابیوں نے پوچھا یہ تجھے بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے. کتنی رقم؟ اتنی 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 اتنی. ایک صحابی نے ایسی رقم لگائی جو رقم رسول کی لگائی ہوئی رقم سے زیادہ تھی. زیادہ تھی. تاجر تھا، اسے منافع چاہیے، نفع چاہیے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بس جلدی کرو، پیسے دو، ناکہ پکڑو تاکہ رسول اللہ آ نہ جائے. یہ ناکہ کی رسی لو،
پیسے دو، اور وہ پیسے نکال ہی رہا تھا یا مصطفیٰ آ گئے؟ یا علی، مصطفیٰ آ گئے اور کہنے لگے مجھے دو اپنی ناکا، یہ لو پیسے۔ ایسے بھی تھے لوگ۔ پھٹ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی، میں نے کب بیچی تھی؟ میں نے کب بیچی تھی؟ رسول اللہ نے کہا تو نے بیچی ہے، میں رقم لینے گیا تھا۔ اچھا بیچی ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ وہ پرانی عادت تھی گواہ لینے کی۔ ہائے ہائے، اگر میں نے بیچی ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اب رسول اللہ دیکھنے لگے کہ اس وقت تھا کوئی نہیں۔ توجہ، ظاہری طور پہ کوئی گواہ نہیں ہے، کیسے پیش کرے؟ گواہ کی تعریف ہے کہ واقعے پہ موجود ہو۔ توجہ جی، موجود ہو، کوئی تھا نہیں۔ سارے صحابی چپ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے برابر نہیں ہوتے۔ اسی گروہ سے ایک آگے بڑھا اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ ناکا بیچی ہے۔ حیران ہو کر کہتا ہے ہاں سرکار، جس وقت آپ کا اور میرا سودا ہو رہا تھا یہ کوئی موجود تھا؟ بولے تھوڑا، یہ اس وقت تھا موجود؟ رسول اللہ نے عمدن کہہ دیا کہ ہاں فلاں ابن فلاں، تو تو موجود ہی نہیں تھا، تو تو تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار آپ نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، میں نے کوئی دیکھا تھا؟ آپ آپ نے کہا تھا اللہ ایک ہے، میں نے مان لیا، کوئی دیکھا تھا؟ آپ نے کہا جنت ہے، میں نے مان لی۔ آپ نے کہا جہنم ہے، میں نے مان لی۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پر جب میں اللہ کو مان سکتا ہوں، جنت کو مان سکتا ہوں، جہنم کو مان سکتا ہوں، سلسبیل کو مان سکتا ہوں، کوثر کو مان سکتا ہوں، تو اب بھی آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکا میں نے خریدی ہے۔ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے توجہ دیکھیں، یہ اثر کی بات ہے، کتنا اثر تھا جی، کتنا اثر تھا کہ انہوں نے اللہ کو منوا لیا۔ توجہ چاہوں گا، ہاں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کو آل محمد نے منوایا ہے۔ ہاں اس کی توحید کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اگر یہ نہ ہوتے۔ بولے تھوڑا بولے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اگر یہ نہ ہوتے۔ آل محمد نے اللہ کو منوایا ہے، آل محمد نے اللہ کو منوایا ہے، آل محمد نے اللہ کو منوایا ہے، اور اللہ نے آل محمد کو منوایا ہے۔ اللہ نے جی آل محمد نے اللہ کو منوایا ہے، اللہ نے بولے تھوڑا، اللہ نے آل محمد کو منوایا ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنی ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کو آل محمد نے منوایا ہے اسے تو یہ سارے مان رہے ہیں۔
جس کو آل محمد نے منوایا ہے، آل محمد نے بزرگوں، آل محمد نے منوایا ہے، اسے یہ سارے مان رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے منوایا ہے، جی اللہ کے چنے ہوئے کو جو نہ مانے، توجہ ہے نہیں، کیونکہ اس نے، ہم نے اللہ کے کہنے پر علی کو مانا ہے، جی جی علی کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر علی کو مانا ہے، علی اور مصطفیٰ کے کہنے پر اللہ کو مانا ہے، انہوں نے اللہ کو منوایا، اللہ نے ان کو منوایا، یہ دن رات سجدے کر کر کے اس کو منوا رہے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں نازل کر کر کے، اللہم صلی علی، دن رات سجدے کرتے ہیں، توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ اور ایسے عالم میں کہ پتا ہے کہ قاتل چھپا ہوا ہے، جانتے تھے نا، امام تھے، نہیں مجھے بتایا، اگر مجھے پتا لگ جائے کہ فلاں مسجد میں میرا قاتل سویا ہوا ہے، ایمان سے بتاؤ، پہلے تو میں مسجد کی طرف ہی نہیں جاتا، ہاں؟ کہوں گا بھائی نماز واجب ہے، مسجد تو نہیں، جی گھر میں پڑھ لیتا ہوں، بیٹھک میں پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں کون جائے گا، کیوں جاؤں مسجد میں؟ لیکن علی نے خدا کو منوانے کے لیے ایسے عالم میں، ایسے وقت میں اللہ کو بھی منوایا اور مسجد کی اہمیت بھی بتائی، توجہ نہیں فرمایا جی، مسجد کی اہمیت ہے، میں رات عرض کر چکا ہوں کہ مجلسوں میں ذہن بنتے ہیں، مسجدوں میں ذہن جھکتے ہیں، میرے بیمار امام نے تب کہا تھا کہ جا کر دیکھنا، جہاں پہ مسجدیں آباد نظر آئیں سمجھو کہ میرا بابا جنگ جیت گیا ہے، جہاں ویران نظر آئیں وہاں یزید جیت گیا ہے، ان کی کوئی نمازیں نہیں ہیں، پڑھیں تب بھی نہیں ہیں، وہ نام نہاد مسلمان ہیں، نماز ہے ہی ان کے لیے جو عزادار ہیں، جو یا حسین کرتے ہیں، جو یا علی کرتے ہیں، نماز ان کے حصے کی ہے، جی یہ امانت ہے آل محمد کی، ہے یہ امانت ہے آل محمد کی، اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہم حسینی ہیں، یہاں پہ ذہن بنتے ہیں، مسجدوں میں ذہن جھکتے ہیں، نہ بہانہ بنایا کریں، نہ لوگوں کو گمراہ کریں کہ یہ علی کی مقتل گاہ ہے، تو پھر کربلا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ علی کی مقتل گاہ ہے، نماز پڑھیں، مسجد میں جائیں، مجھے اس منبر کی قسم ہے، یہاں ایک شہید ہے، کربلا اور علی سے، حسنین سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے؟ کوئی کرے گا؟ جی علی جیسا باپ ہو،
حسنین جیسے بیٹے ہوں جی، زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں ہوں، پردیس کا ماحول ہو، عید قریب ہو، پتہ ہے قاتل چھپا ہوا ہے، علی مسجد کو چھوڑ دیتے، کہا نہیں میں قتل تو ہو سکتا ہوں لیکن مسجد نہیں چھوڑ سکتا. اور جب مسجد میں گئے تو جب آوازیں بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین، تو کیا حسن سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں جو دوڑتا آیا مسجد میں؟ جی دوڑتے آئے ہیں حسنین مسجد میں، اور رونے والوں اس علی نے اس کو منوانے کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے آزان جو خود کہی نا، علی مولا نے خود کہی، اس کی بڑائی کا اعلان علی نے خود کیا. یہ الگ بات ہے کہ کوفہ کے لوگ گھروں میں ماتم کرتے رہے کہ آج ایسا لگتا ہے جیسے علی کی آخری آذان ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آذان دے کر علی نے اس قاتل کو اٹھایا، اٹھا کر کہتا ہے دیکھو یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ اس کی عبادت کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے. ایمان سے بتائیں اگر میں مسجد میں چلا بھی جاؤں، بعد میں پتہ لگے کہ میرا قاتل سویا ہوا ہے، میں تو دعا مانگوں گا یا اللہ اسے اور نیند دے تاکہ یہ سویا رہے. لیکن علی نے خود اٹھایا، اٹھا کر کہا تو میرا قاتل صحیح لیکن یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہے. علامہ ذیشان جوادی نے اپنی کتاب میں خوبصورت بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ایسا عبادت گزار علی ہے جو نماز کے وقت اپنے قاتل کو بھی سویا ہوا برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ علی اپنے قاتل کو بھی نماز کے وقت، عبادت کے وقت سویا ہوا برداشت نہیں کرتا. پھر وہ علی اپنے چاہنے والے کو، اپنے محب کو، جو علی علی کرتا ہے، جو حسین حسین کرتا ہے، کیسے برداشت ہوا ہوگا علی سے؟ کیسے ہوتا ہوگا علی سے یہ برداشت کہ میں سویا رہوں، نماز کا وقت ہو؟ نہیں نا. اللہ کو منوانے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ بیٹیاں پردیس میں ہیں، اور وہ بھی معمولی بیٹیاں نہیں، وہ بیٹیاں جن کے لیے علی نے وصیت کی تھی، حسن بیٹا، حسن میری بیٹیوں کو رات کے پردے میں لانا. دن کی روشنی میں نہیں، رات کو سفر کرنا. ہمارے سندھ کے ایک خطیب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انتقال فرما گئے ہیں. یہ ان کے جملے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھے. انہوں نے پڑھا تھا کہ 500 سپاہی علی نے ساتھ دیے تھے کہ 250 سپاہی 3 میل محملوں سے آگے ہوں، 250 سپاہی 3 میل محملوں کے پیچھے ہوں، اور درمیان میں عباس کا پہرا ہو
تاکہ پتہ چلے کہ علی کی شاہی دیکھنے کے لیے علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ بس رونے والوں عزادارو، جب مدینے آئے نا، حسن نے بابا کا سلام کہا اور کہا کہ بہن بابا یاد کر رہے ہیں، تیاری کر لو۔ زینب چپ رہی، حسن کو کچھ نہیں کہا۔ حسین مولا ہے، بہن تیاری کرو نا، جانا ہے۔ سیدہ چپ رہی، کچھ نہیں کہا حسین کو۔ جب عباس آئے نا اور آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سردار زادی، آقا زادی، تیار ہونا۔ رونے والوں، جس بی بی نے حسن کو کچھ نہیں کہا، حسین کو کچھ نہیں کہا، رونے والوں عباس کو کہتی ہے ذرا اپنی گردن اونچی کرو، آنکھیں اوپر کرو، میری طرف دیکھو، میں تم سے پوچھوں کہ آج تک زینب کبھی محمل پر سوار ہوئی ہے؟ اللہ تجھے اور غم میں نہ رلائے، ماتم کر لیں، یہ ماتم کے دن ہیں، یہ عزاداری کی بہار ہے۔ کبھی زینب محمل پر سوار ہوئی ہے؟ رونے والوں، عباس کہتا ہے میں جو نوکر حاضر ہوں، میں اپنی آقا زادی کو سوار کرواؤں گا۔ بس رونے والوں، ادھر محمل لگے، علی کی بیٹی رات کے پردے میں نکلی۔ جب سیدہ کا محمل لایا گیا نا، رونے والوں، میں نے ایسے سنا ہے کہ جس طرح محمل جھکا اسی طرح عباس جھکے، جھک کر کہتے ہیں آقا زادی ایک قدم میرے کاندھے پر رکھو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ایک قدم میرے کاندھے پر رکھو، سوار ہو جائیں۔ رونے والوں، علی کی بیٹی نے قدم رکھا نہیں، زاروں قطار رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، زاروں قطار علی کی بیٹی رو رہی ہے۔ رونے والوں، عباس نے جو دیکھا نا، کبھی نہ رونے والی رو رہی ہے، ارے یہ میری آقا زادی رو رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ہاں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، کوئی نوکر سے غلطی ہو گئی؟ بی بی نے رو کر کہا نہیں عباس، غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن کوئی وقت یاد آیا ہے، کوئی وقت یاد آیا ہے عباس جو مجھے رلا رہا ہے۔ کون سا وقت؟ بی بی کہتی عباس آج تو سوار کرا رہے ہو نا، آج تو سوار کرا رہے ہو نا، لیکن کل کربلا، خدا جانے کون سوار کرائے گا، خدا جانے کون سہارا دینے والا ہوگا۔ بس رونے والوں، میں نے ختم کیا۔ جب 3 میل پہلے کوفے میں یہ قافلہ پہنچا، علی مولا کو خبر ملی، جو 3 میل آگے سپاہی تھے نا، انہوں نے جا کے بتایا کہ شہزادیاں آ گئی ہیں، لائیں قرآن میرے سر پر رکھیں، یہ ہے بیٹیوں سے محبت۔ رونے والوں، علی نے امامہ نہیں سنبھالا، علی نے نالائیں نہیں سنبھالے، 3 میل استقبال کے لیے کوفے سے باہر علی آ گئے اور محمل کی باغ اٹھائی، اپنے کاندھے پر رکھی۔ رونے والوں، اعلان ہو گئے کہ پورا کوفہ بند ہو جائے، ساری دکانیں بند ہو جائیں، آج علی کی بیٹیاں بابا کی شاہی
بس ایک جملہ سن لیں، دعا مانگتا ہوں۔ رونے والوں، اب سیدہ زینب اولیاء کے محمل کی باغ علی مولا کے کاندھے پر۔ رونے والوں، جب مین بازار میں آئے نا، جو کوفہ کا مین بازار اس میں آئے نا، رونے والوں، ایک ایک چوک پر، ایک ایک موڑ پر رونے والوں علی روتے تھے۔ عالمہ غیر معلمہ بھی سمجھ گئی، کبھی نہ رونے والا میرا بابا رو رہا ہے۔ رونے والوں پردے سے پردے کے اندر کہا، بابا بابا آپ اور رونا، بابا بابا بیٹیوں کے آنے پر تو خوشی ہوتی ہے، بابا آپ رو رہے ہیں۔ علی نے روتے ہوئے کہا، زینب بیٹا میں کس منہ سے کہوں، بیٹا کس منہ سے کہوں، ان چوکوں کو غور سے دیکھو، ان بازاروں کو غور سے دیکھو۔ رونے والوں، علی کی بیٹی تڑپ گئی، تڑپ کر کہتی ہے، ہاں بابا یہ بازاریں تو بیٹوں کو دکھاتے ہیں، بابا میں تیری بیٹی ہوں۔ علی نے کہا، زینب ہو سکتا ہے ان بازاروں میں آنا پڑے، ان چوکوں پہ تمہیں خطبہ پڑھنا پڑے، ان درباروں میں آنا پڑے۔ الا لعنت اللہ۔ الہی و سیدی و مولائی، چاردہ معصومین کا صدقہ ہماری قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین حاجات رکھتے ہیں، شرعی حاجات پورے فرما۔ ہر عزادار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ الہی جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرض آسان فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما۔ الہی ہر نوجوان کو حقیقی امام زمان کا سپاہی بنا، ہر نوجوان کے نیک علم اور عمل میں توفیق عطا فرما۔ الہی میرے بزرگ کی والدہ بیمار ہے، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تجھے اس بیمار کا واسطہ جو بابا کے وصال کے بعد کچھ لوگ یتیمہ محمد سمجھ کر روتے بھی آئیں، دعا بھی مانگتے آئیں، بابا کے وصال کے بعد یتیمہ محمد سمجھ کر انوکھے انداز میں پرسہ دینے کے لیے دروازہ پر آئے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ پرسے کا رنگ کیا تھا کہ دروازے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلا ہے، دو آنسو آ جائے، دعا کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہا بابا کے وصال کے بعد رونے والوں یتیمہ محمد سمجھ کر کچھ لوگ انوکھے انداز میں زہرا کو پرسہ دینے کے لیے دروازے پر آئے۔ پرسے کا رنگ کچھ ایسا تھا کہ دروازے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور رونے والوں وہ پرسہ دروازہ بھی برداشت نہیں کر سکا، بس وہ دیوار سے نکلا، زہرا کے پہلو پر آیا۔ یا اللہ تجھے اس دکھے ہوئے پہلو کا واسطہ، تجھے اس شہید محسن کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بزرگ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی مومنین کی جو میرے ذمہ دعائیں ہیں، یا اللہ میں کس کس کا نام لوں، تو ہی
عالم الغیب ہے، جانتا ہے۔ یا اللہ جو جو میرے ذمہ دعائیں ہیں ان کے جتنی مشکلات ہیں وہ دور فرما، شرعی حاجات پورے فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کا جلد۔ یا اللہ تجھے واسطہ ذکر کا جو اس ادارے کے معاون ہیں، تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے حلال رزق میں توفیق عطا فرما، اضافہ فرما، زندگیاں دراز فرما۔ یا اللہ آل محمد کا واسطہ ہمارے حقیقی وارث امام زمان کا جلد ظہور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد